الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے قربانیوں کی داستان، کمال کا سلسلہ ہے کیونکہ اس میں ہمیں مختلف بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور پھر انبیاء کرام اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہونے والے وہ عظیم واقعات جاننے کا موقع ملتا ہے کہ جس میں آزمائشیں تھیں، امتحانات تھے، مگر کمال کی قربانیاں تھیں، کمال کا صبر تھا۔ یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، تو یہ سلسلہ بھی ہمیں بہت سارے اسلامی تاریخ کے سنہرے جو واقعات ہیں وہ بتاتا ہے۔ آج بھی ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر خیر کریں گے، ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث پاک سنیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے، اور ایک قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ ناظرین ذرا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ احد پہاڑ یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 9 میل اس کی جو ڈائمنشن ہے، لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 9 میل کے قریب بنتی ہے۔ اتنا بڑا یہ پہاڑ ہے، اور ایک درود پاک پڑھنے والے کو قیراط یعنی احد پہاڑ جتنا اجر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ویسے بھی یہ جنتی پہاڑ ہے۔ چلے لگے آتا احد کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مضمون ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ پہاڑ تو بے جان ہوتا ہے نا، پتھر تو بے جان ہوتا ہے، بے جان پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو وہ جنت میں جائے، اگر امتی دل و جان سے اپنے آقا سے پیار کرے تو انشاءاللہ وہ کیوں نہ جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو پیارے آقا سے والہانہ محبت کیجیے، حقیقی محبت کیجیے، پریکٹیکل محبت کیجیے۔ پریکٹیکل محبت کیا ہے کہ یقیناً ان کا نام پاک ادب سے لیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، مگر میرے اعمال بھی تو بتائیں نا کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، میرا کردار بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں، میری گفتار بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم زبانی بھی عشق رسول کا اظہار کرتے رہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا پریکٹیکلی بھی عشق رسول کے پیکر بن جائیں۔ شاعر لکھتے ہیں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، یعنی میں نبی پاک کے سنتوں کا ایسا عامل بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ میں کس کا امتی ہوں۔ بہرحال درود پاک کے کیا شاندار فضائل ہیں، آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم قربانیوں کی داستان میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں کے بارے میں جان رہے تھے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور انوکھا کردار ہے صحابہ کرام میں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ کے چہرہ انور پر کچھ نشانات تھے، رنگ مبارک بھی جس کو ہم اپنی زبان میں سیاہی ماہل کہتے ہیں ویسا تھا، اور نارملی جب کسی کی چہرے پر دنیاوی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے تو اس سے نارملی رشتہ کوئی نہیں کرتا ہے، حالانکہ اصل خوبصورتی تو دل کی ہے نا۔ تو حضرت جلیبیب کا بھی جو کتابوں میں لکھا کہ آپ کا رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ نبی پاک سے والہانہ پیار کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی رشتے کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کی طرف آپ کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ ان کو بتایا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کر لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو صاحبزادی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک طرف ایک ایسی شخصیت ہے جن کے چہرے پر کچھ نشانات ہیں، اور ایک طرف ایک ایسی خاتون ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت جلیبیب پہنچے اور نبی پاک کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی ذرا والدہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ انصاری صحابی نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اس طرح رشتہ آیا اور ان کا رشتہ آیا ہے، تو اس خاتون نے اپنی بیٹی کی محبت میں کچھ عجیب سے الفاظ کہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، کیا نبی پاک علیہ السلام کو یہی ایک رشتہ ملا تھا؟ ہم نے تو فلاں بڑے بڑے خاندان سے لوگ آئے، اپنی بیٹی کو وہاں بھی رشتہ نہیں دیا۔
یہ الفاظ مناسب نہیں تھے. قربان جائیے اس دوشیزہ اس لڑکی پر جو گھر کے اندر پردے میں یہ الفاظ سن رہی تھی. اللہ اکبر. تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ مت دیکھے رشتہ کس کا آیا ہے, یہ دیکھیے رشتہ بھیجا کس نے ہے. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آپ رد کر رہے ہیں؟ اگر نبی پاک راضی ہیں تو میں بھی اس نکاح کے لیے راضی ہوں, یہ نکاح کر دیا جائے. سبحان اللہ. گویا لڑکی نے اپنے والدین کی اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیا. اب ان کی تھوڑی دیر کے بعد اس کو کہا نا شوق کی کیفیت سے باہر نکل, کہا کہ نہیں یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ بچی نے سچ کہا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر اس لڑکی کے والد نے کہا کہ حضور اگر آپ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس نکاح پر راضی ہوں. تو اب انصاری صحابی نے اپنی لڑکی کا نکاح جو ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. سبحان اللہ. یہ کیسے لوگ تھے ناظرین, نبی پاک کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان. وہ اس لڑکی کی کیا شاندار عشق رسول کا عالم ہے. آج ہمارے یہاں بہت ساری کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں ناظرین. نکاح جو ہے نا حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے, یا تو حسن کی بنا پر, یا دینداری کی بنا پر, یا نسب خاندان کی بنا پر, یا مال و دولت کی بنا پر. دیر آر 4 reasons. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو, دینداری کو فوقیت دو. یعنی یہ 4 ریزن میں سب سے ٹاپ دینداری ہونی چاہیے. مگر آج رشتہ کرتے ہوئے کون یہ دیکھتا ہے کہ جہاں جس لڑکی سے رشتہ ہو رہا ہے, جس لڑکے سے رشتہ ہو رہا ہے, دونوں خاندان والوں سے میں بات کر رہا ہوں, کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا وہ دیندار ہیں کہ نہیں؟ ہاں یہ تو دیکھا جاتا ہے لڑکی کے لیے کہ خوبصورت ہے کہ نہیں, خاندان کیسا ہے, جناب جہیز کتنا لائے گی. مگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ نمازی ہے کہ نہیں, پردہ دار ہے کہ نہیں, دیندار ہے کہ نہیں, اس کے عقائد کیا ہیں اللہ رسول کے بارے میں, صحابہ اہل بیت کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں. کیونکہ اس نے آگے جا کر آپ کے بچے کی ماں بننا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی درسگاہ بچے کی ماں ہوتی ہے. میں ناظرین ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے, میں اب بات کر رہا ہوں نوجوانوں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, کہ کتابوں میں یہ لکھا کہ بزرگوں نے لکھا کہ جو لڑکا جس کی شادی نہیں ہوئی نا, شادی سے پہلے اس کا ہونے والی اولاد کا اس پر کچھ حق ہے نا. عجیب بات, ابھی شادی نہیں ہوئی اور ہونے والی اولاد کا حق ہے. جی میں تمام نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. فرمایا حق یہ ہے کہ ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. ماں نیک ہوگی تو بچے نیک بنے گے, ماں نمازی ہوگی تو بچوں پر اس کا اثر پڑے گا, ماں با حیا ہوگی تو انشاءاللہ بچے با حیا ہوں گے, ماں کے عقائد درست ہوں گے تو بچوں کے عقائد درست ہوں گے, کیونکہ بچوں نے پہلی پرورش تو ماں کی گود میں پانی ہے. مگر who cares, کس کو پرواہ ہے. آج کل تو کیٹیگریز کچھ اور ہیں. بالکل اسی طرح جب لڑکے کی تلاش ہے تو لڑکی والے کیا سوال کرتے ہیں, دکھتا کیسا ہے, کماتا کتنا ہے, خاندان کیسا ہے, کوئی بری عادت تو نہیں. اچھا یہ بری عادتوں والی بھی فہرست ہم نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے. ہمارے نزدیک بری عادت یہ کہ جواری نہ ہو, شرابی نہ ہو, نشہ نہ کرتا ہو, کیونکہ یہ ساری باتیں ہماری سوسائٹی میں بری سمجھی جاتی ہیں. اب تو بدقسمتی سے شراب بھی بری نہیں سمجھی جاتی. لیکن کیا یقیناً شراب پینا حرام ہے, نشہ کرنا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, کیا نماز چھوڑنا حرام نہیں ہے؟ کتنا کماتا ہے یہ تو خیال ہے, کہاں سے کماتا ہے یہ کوئی پوچھتا ہے؟ ذرا سوچیے نا, اگر آپ کا ہونے والا داماد, میں آپ والد صاحب سے بات کر رہا ہوں جو اپنی بچی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اگر سود کا کام کر رہا ہے تو سود کا کام کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. تو اللہ سے جنگ کرنے والے کو آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں. آپ سوچئے کیا وہ کامیاب ہوگا؟ بربادی ہونا ہے نا. حرام کما کر لائے گا تو آپ کی بچی کو کیا کھلائے گا؟ آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلانا ہے اس نے. سوچئے تو صحیح آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں. اچھا صرف کمائی نہیں, اس کے بعد اس کے عقیدے, اس کا ایمان, اس کی اللہ رسول کے بارے میں خیالات, اولیاء صحابہ اہل بیت کے بارے میں کیا خیالات, یہ کون چیک کرے گا؟ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی بچی کی بڑی شاندار تربیت کی, پرورش کی, پردہ سکھایا, صحابہ اہل بیت اولیاء کرام نبی پاک کی محبت اسے سکھائی, مگر جب سسرال میں گئی تو کہا پردے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا پردہ ختم کیجئے. اور وہاں معاذ اللہ ان اولیاء کرام, بزرگان دین, صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہنے لگے, اور بڑی مشکل ہو گئی انہیں. بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ, پہلے چیک نہیں کرنا چاہیے تھا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ وہاں گیا تو اس لڑکی نے کیا کہا, پیسے کتنے ہیں, خاندان کیسا ہے, دکھنے میں کیسے ہیں. بظاہر یہ تو کوئی بھی چیز نہیں تھی نا, مگر دینداری تھی, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی تھے. تو پلیز ٹاپ پریورٹی پر ہمیں دین رکھنا چاہیے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے, آنے والی زندگی خوشگوار ہو جائے.
اب آئیے مزید آگے چلتے ہیں کہ حضرت جلیبیب کی لائف کیسی گزری اور کیسی قربانیاں دیں آپ نے، کیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا۔ ہوا یہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دشمن کے حملے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں مدینے والوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ حضرت جلیبیب سوار ہو کر باہر نکلے اور پھر تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جلیبیب شہید ہو گئے، ان کے ارد گرد بہت سارے مشرکین مرے ہوئے پڑے تھے، حضرت جلیبیب نے قتل کیا تھا۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ناظرین جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا منی و انا من، یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک جنگ میں تھے، ایک جنگ میں موجود تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کے ساتھ مال غنیمت دیا۔ آپ نے اپنے ساتھی لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی غائب تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا فلاں فلاں شخص غائب ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اور غائب تو نہیں؟ لوگوں نے کہا فلاں فلاں شخص بھی نظر نہیں آ رہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ اور کوئی تو غائب نہیں ہے، یعنی اور کوئی تو ایسا نہیں جو نہیں مل رہا؟ لوگوں نے عرض کیا کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلیبیب کو میں نہیں دیکھ رہا۔ جہاں لاشیں موجود تھیں جب وہاں تلاش کیا تو 7 لاشوں کے پاس حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کا جسم اطہر بھی انہیں نظر آ گیا کہ یہ 7 غیر مسلم تھے اور ایک آپ کا مبارک جسم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 7 کو مار کر آپ شہید ہو گئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس نے 7 آدمیوں کو مارا اور اس کے بعد خود ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں پر انہیں رکھا۔ آپ ان کی قسمت تو دیکھیے کہ جس چارپائی پر ان کا مبارک جسم تھا نبی پاک نے اسے اپنے ہاتھوں سے گویا لفٹ کیا، اٹھایا، اور کوئی اور شریک نہیں تھا۔ قبر کھدوائی گئی اور پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے حضرت جلیبیب کو اس قبر میں دفنایا۔ آئے ہائے، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ ناظرین یہ ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ ایک اور صحابی کی طرف چلتے ہیں، بڑی کمال کی داستان ہے۔ مدینہ منورہ کے باشندے ہیں، انصار قبیلہ اوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ ان کا والد ابو عامر اپنے قبیلے کا سردار تھا اور زمانہ جاہلیت میں اس کی عبادت کی کثرت دیکھ کر لوگ اسے ابو عامر راہب کہا کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور پورا مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہونے لگے تو مدینہ منورہ کے 2 شخصوں پر ان کے اوپر حسد کا بھوت سوار ہو گیا، ایک عبداللہ بن ابی، دوسرے ابو عامر راہب۔ عبداللہ بن ابی نے تو اپنی دشمنی کو چھپائے رکھا اور منافق بن کر مدینے میں رہا، لیکن ابو عامر راہب حسد کی آگ میں جل بھن کر مدینے سے مکے چلا گیا۔ کفار مکہ کو بھڑکا کر مدینہ منورہ کے پر حملے کے لیے تیار کیا اور پھر 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے۔ ابو عامر کفار کے لشکر میں شامل تھا اور کفار کے لشکر کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر سبحان اللہ، اللہ پاک جس کے دل میں ہدایت داخل کر دے، اسی ابو عامر کا بیٹا اور اس کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ پرچم اسلام کے نیچے نہایت ہی جواں مردی اور جوش و خروش کے ساتھ کفار سے لڑ رہے تھے۔ ابو عامر اپنی جب تلوار گھما کر کفار کے لشکر میں آگے بڑھ رہا تھا تو حضرت حنظلہ جوش ایمانی دیکھے ان کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے ہی اپنے باپ ابو عامر کا سر کاٹ کر لے آؤں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم نے، ان کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کے سر کو کاٹے، آپ نے اجازت نہیں دی، مگر حضرت حنظلہ جوش جہاد میں اس قدر آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے لشکر کے قلب تک پہنچ گئے، اندر تک پہنچ گئے اور سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے، مگر پیچھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ناظرین شہادت تو یہ ہے، مگر اس شہادت میں ایک اور کمال کی بات یہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بالکل نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی شادی کو کتنا وقت ہوا تھا؟ وہ 1 رات کے دولہ تھے، یعنی 1 دن پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی، شادی کی رات ہی اپنی زوجہ کے ساتھ حجرہ عروسی میں ہیں اور رات کی آخری پہر صدا لگائی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں جہاد کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آ گیا۔ اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آپ غزوہ احد میں آ گئے تھے۔ جب غزوہ احد کا اختتام ہوا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک جسموں کو تلاش کیے جانے لگا تو حضرت حنظلہ کا مبارک جسم نہیں مل رہا تھا، آپ کی لاش مبارک نہیں مل رہی تھی۔ تو اب لوگوں نے کہا حضور حضرت حنظلہ کی باڈی نہیں مل رہی ہے،
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، یعنی آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اور جب آپ واپس لائے گئے تو آپ کے بالوں پر سبحان اللہ گیلے پن کے یعنی قطرے ٹپک رہے ہیں آپ کے بالوں سے، محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو غسل دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو نبی پاک نے بتایا کہ یہ جب غزوے میں آئے تھے ان کو غسل کی حاجت تھی، مگر اللہ کی راہ کی طرف پکارا گیا تو اس کام کو نہ کیا، بلکہ یہ غزوے میں آ گئے، اس میدان میں آ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تو فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، اور اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے نہلائے ہوئے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا آسان ہے کہ شادی کو ایک دن ہو اور بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے اور اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یہ دین ایسے نہیں پھیلا ناظرین، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی بڑی سٹرگلز ہیں، کیا کچھ کیا ہے ہمارے اسلاف نے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم سوچیں کہ آج ہم کہتے ہیں جناب گھر کے معاملات ہیں تو فلاں ایشو ہے تو کاروبار کے مسائل ہیں، میں بڑا بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں دین کی خدمت کے لیے۔ وہ لوگ سوچیں جو آج یہ بہانے کر کر دین کی خدمت تو دور کی بات ہے، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے تیار نہیں کر پاتے، دین کی خدمت کے لیے تیار کر نہیں پاتے۔ آج کے دور میں یقین جانے دعوت اسلامی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں موقع دیتی ہے، ہم اکیلے کیسے کر پاتے؟ ذرا سوچئے نا، یہ تمام واقعات پڑھ کر اگر ہمارا ذہن بن بھی جاتا کہ یار میں بھی کچھ انبیاء کرام، تو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کی قربانیوں کا میں بھی کوئی ان کے نقش قدم پر چل کر میں بھی کچھ دین کی خدمت کروں، اپنے حصے کا میں بھی چراغ جلاؤں۔ اکیلی یہ آسان نہیں تھا، مگر قربان جائیے دعوت اسلامی کے اس ماحول پر جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے، اجتماعات میں جا کے، لوگوں کو گھر گھر نیکی کی دعوت دے کر ہم بھی انہیں اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں، انہیں دین کی طرف بلا سکتے ہیں، ہم بھی کچھ قربانی دے کر ہم بھی کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے اور ہم دعوت اسلامی والوں کے دست و بازو بن جائیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا پرچم اسلام دعوت اسلامی لہرا رہی ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں مسجدوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور جہاں لوگ دہریت کی طرف جا رہے ہیں، جہاں لوگ معاذ اللہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، بیرون ملک کی ایسی داستانیں ناظرین جو شاید ہم آپ کو چینل پہ بتا بھی نہ سکیں، مگر الحمدللہ وہاں جا کر ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا، ان کی کنفیوژنز کو دور کرنا، ان کو پھر اسلام کی طرف واپس لانا، اور جو جا رہے ہیں ان کو روکنا، یہ کتنی بڑی دین اسلام کی خدمت ہے تو الحمدللہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی، سپورٹ کیجیے اپنی دعوت اسلامی کو، بلکہ حصہ بنیے۔ یہ واقعات پکار کر بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہماری کاوشیں کہاں ہیں۔ ہمیں تو ان سب ہستیوں سے ملاقات کرنی ہے نا قیامت کے دن، جنت میں ان کے پاس جانا ہے انشاءاللہ، تو منہ دکھانے کو تو ہونا، کچھ تو عرض کر سکیں کہ اے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو پہلی رات اپنی زوجہ کو چھوڑ کر شہید ہو گئے، اپنے حصے کا ہم بھی کچھ چراغ جلا کر آئے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے جن سے ہم سب کو بہت پیار ہے، اور پتہ ہے کیوں پیار ہے؟ کیونکہ ان کو نبی پاک علیہ السلام سے بہت پیار ہے۔ صرف ان کو نبی پاک سے پیار نہیں ہے، پیارے آقا سے کون پیار نہیں کرتا؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ہم چلیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، مؤذن رسول ہیں، میرے آقا بھی ان سے بہت پیار کرتے اور ان کی محبت رسول کی تو سبحان اللہ کیا خوبصورت ان کی داستان ہے۔ کچھ باتیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اپنے اپنے درجے، مگر ان مقدس ہستیوں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ آپ نے دین اسلام کی خاطر بہت تکالیف برداشت کی، خوف خدا ہو یا عشق رسول ہو، تقوی و پرہیزگاری ہو یا عبادت و ریاضت ہو، کرامت و شرافت ہو یا استقامت و عاجزی اور انکساری ہو، حسن اخلاق ہو یا جناب نرمی اور بردباری ہو، آپ رضی اللہ عنہ کی ذات میں ان تمام خوبیوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ غلاموں کو سینے لگانے والے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے کچھ حضرت بلال حبشی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے کیسے مظالم آپ پر ڈھائے گئے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ورقہ بن نوفل جو کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا گزر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا جبکہ انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی آپ احد یعنی اللہ ایک ہے کہ نعرے لگا رہے تھے، اس کی صدا لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ
اے بلال، بلال اللہ ہی کا نام لیے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں اس بات پر شہید کر دو گے، میں رحمت و برکت پانے کے لیے ان کا مزار بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے گزر ہوا، حضرت بلال کے پاس دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہی برتاؤ ہو رہا ہے، بہت مارا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اے امیہ تم بلال کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا آپ نے اسے بگاڑا ہے، اس کو تکلیف سے بچا لے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست و توانا غلام موجود ہے، اچھا ایسا کرو بلال مجھے دے دو، میرا وہ خادم لے لو۔ وہ کہنے لگا مجھے منظور ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ ناظرین ایک واقعہ تو یہ ہے، اور ایک روایت پہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب جب یہ مظالم دیکھتے تھے آپ کا دل بھی غمزدہ ہو جاتا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک بھی اشکبار ہو جاتے تھے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی تکالیف کو دیکھتے تھے، تپتی ریت پر لٹایا جانا، سینے پر پتھر رکھ دیا جانا، بہت مارا جانا، اور پھر بھی آپ کا اللہ اللہ پکارا جانا۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے امیہ یہ بلال مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا میں اتنی قیمت لوں گا۔ مثال دیتا ہوں کہ اس دور میں غلام کی قیمت 500 روپے تھی، میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو امیہ نے کہا کہ میں 1000 لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ کہتا نہیں اب 1500 لوں گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ کہتا ہے میں 2000 لوں گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ وہ قیمت بڑھاتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق قیمت ایکسیپٹ کرتے رہے۔ آخر کار ایک بہت بڑی اماؤنٹ پر جا کر اس زمانے کے عرف سے بہت زیادہ مہنگے داموں میں حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ جب خرید لیا، ڈیل ہو گئی، تو امیہ کہتا ہے اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آپ بہت اچھے بزنس مین مشہور ہیں، آپ کے سودے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، آپ بڑی کس کر چیز لیا کرتے ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا؟ میں تو تمہیں بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، میں تو تمہیں بڑا کاروباری سمجھتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ اے امیہ تم بلال کی قیمت کیا جانو، تم اس سے زیادہ بھی مانگتے، میں اس سے زیادہ بھی دیتا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک بہت خوش ہوئے کہ حضور بلال کو آزاد کروا کر لایا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا کہ اے ابوبکر، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رقم تم نے بلال کے آزاد کرنے میں خرچ کی ہے اس میں تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو۔ آئے ہائے، حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا ان سے پیار اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا ان سے پیار۔ حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا سارا مال آپ ہی کا تو ہے، جو میں نے خرچ کیا ہے حضور وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا پیار تھا، یہ کیسی محبتیں تھیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال حبشی کو راہ خدا میں کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن پھر بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ گویا